بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ادھر جانے سے پہلے ہم فون کر لیں گے، کسی نے جواب نہیں دیا تو پتہ چل جائے گا کہ میدان صاف ہے، جواب ملا تو پروگرام ختم، نہیں یا کچا کام ہوگا۔ یہاں فون پر غلط نمبر بہت ملتے ہیں، ایسا ہوا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ سید میر نے سوچتے ہوئے اعتراض کیا۔ سلطان شاہ کو اپنی کارگزاری دکھانے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے اس کا دماغ بھی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فوراً متبادل تجویز پیش کر دی، ایسا ہی ہے تو ہم دروازے پر دستک دے لیں گے، کسی نے جواب دیا تو کچن میں گیس لائن دیکھ بھال کر لوٹ آئیں گے، کوئی نہ ہوا تو کتیا ضرور دروازے کے پیچھے آ کر گرائے گی، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ وہ حل سید میر اور گل محمد کے لیے قابل قبول تھا، دونوں سلطان شاہ کے ساتھ تعاون کے لیے ماتا ہو گئے۔ پرانی دوستی کے ناطے انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ سلطان شاہ کو اس گورے سے کیا دشمنی تھی۔ وہ دونوں گیس کمپنی کے گلشن اقبال والے مرکز میں کام کرتے تھے۔ سلطان شاہ ان کے ساتھ 9 بجے وہاں پہنچ گیا۔ صبح ان تینوں کو ذاتی کام درپیش تھے۔ سید میر نے کلرک سے شکایت کی پرچیاں لیں اور وہ تینوں مرکز سے کمپنی کی ایک پک اپ میں چل پڑے۔ مہلک گیسوں کے بارے میں ان تینوں کی معلومات محدود تھی، وہ کسی پر اپنا اصل مدعا ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ امونیا اور ویلڈنگ میں کام آنے والی گیسوں کے سلنڈر بہت بڑے اور وزنی تھے، جنہیں لے کر عمارت میں اوپر نیچے گھومنا ممکن نہیں تھا۔ مریضوں کے لیے استعمال ہونے والے ہلکے پھلکے آکسیجن سلنڈر مہلک ہونے کے بجائے حیات آفریں ہوتے ہیں۔ آپس کے مشورے سے انہوں نے ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی مایا گیس کا سلنڈر حاصل کر لیا۔ وہ چھوٹا سلنڈر ایک آدمی آسانی سے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ یہ بات وہ تینوں جانتے تھے کہ سردیوں میں شعلہ بجھ جانے یا گیس کھلی رہ جانے کے باعث ملک کے سرد شمالی علاقوں میں قدرتی گیس اکثر انسانی موت کا سبب بنتی رہتی تھی۔ وہ اپنے سلنڈر کو کتیا پر بے خوف و خطر آزما سکتے تھے۔ راستے میں اپنی ضمنی تیاری مکمل کر کے وہ تینوں 10:30 بجے کلفٹن کے علاقے میں اوبی کا فلیٹ تلاش کر رہے تھے۔ سلطان شاہ کے لیے وہ عمارت دیکھی والی نہیں تھی، اس نے بس میری زبانی عمارت کا نام اور فلیٹ نمبر سنا ہوا تھا۔ اپنے طور پر کافی وقت برباد کرنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹ ایجنسی سے رجوع کیا اور 11 بجنے سے چند منٹ پہلے مطلوبہ عمارت پر پہنچ گئے۔ ان کی شناخت کے لیے گیس کمپنی کی گاڑی کافی تھی۔ چوکیدار نے انہیں عمارت کے مختلف فلورز پر دیکھ بھال کی اجازت دے دی۔ ان کا براہ راست 8ویں منزل پر پہنچنا مناسب نہیں تھا، وہ براہ راست 12ویں منزل پر پہنچے اور چند منٹ وہاں گزارنے کے بعد لفٹ سے 10ویں منزل پر آ گئے۔ 2 منزلیں زینوں سے طے کرنے کے بعد وہ 8ویں منزل کی ویران راہداری میں اتر گئے۔ میدان صاف پا کر سید میر نے ہولے سے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی مقفل دروازے کے پیچھے اوبرائن کی پالتو کتیا کی گراہٹ سنائی دینے لگی۔ سلطان شاہ نے مزید اطمینان کے لیے ڈور بیل کا بٹن دبا دیا۔ اندر گھنٹی کی مختصر سی مترنم آواز گونج کر رہ گئی۔ گل محمد مایا گیس کا سلنڈر زمین پر رکھے پوری طرح تیار تھا، صبر آزما انتظار کے طویل لمحات گزرتے رہے۔ سلطان شاہ بے چین ہو رہا تھا، مگر اسے سید میر کے مطمئن ہونے کا انتظار تھا۔ اندر سے کتیا کی دبی دبی اور مہذب گراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اپنے آقا کے بند دروازے کے باہر ان کی موجودگی کا احساس کر کے وہ پوری فرد شناسی کے ساتھ وہیں جمی ہوئی تھی۔ اندر سے اس کے سوا ہر جواب مفقود تھا۔ سید میر نے سر کی جنبش سے گل محمد کو اشارہ کر کے ربر کی نل کی چابی کے سوراخ سے لگا دی۔ شوں کی ہلکی سی ابتدائی آواز کے ساتھ مایا گیس بہت تیزی سے اوبرائن کے فلیٹ میں داخل ہونے لگی۔ کتیا کی ہلکی آوازیں اس کے حلق میں پھنسنے لگی۔ دہلیز پر خطرہ سونگ کر کتیا نے اپنے پنجوں سے چوبی دروازے کو کھرچنا شروع کر دیا تھا۔ اونچے قد کی وہ کتیا دروازے کے سامنے جمی ہوئی تھی، اس وجہ سے کی ہول کے ذریعے تیزی سے اندر بھرنے والی گیس اس کے پھیپھڑوں میں بھرتی جا رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں کتیا کی آوازیں کمزور پڑتے پڑتے معدوم ہو گئیں۔ وہ اس قدر تربیت یافتہ تھی کہ جان کنی کے عالم میں بھی اونچی آواز میں نہیں بھونکی تھی۔ وہ تینوں مزید کچھ دیر وہاں رکے رہے، لیکن سلنڈر کی گیس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گل محمد نے گیس بند کی اور وہ تینوں سرعت سے زینوں کی طرف اولیے۔ 7ویں منزل سے وہ دوبارہ لفٹ میں سوار ہوئے اور گیس کمپنی کی وین میں سوار ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ان تینوں نے مکمل رازداری کے ساتھ ایک اہم کام سر انجام دیا تھا۔ وہ دوپہر تک گاڑی میں ایک ساتھ گھومتے اور اپنے سنسنی خیز تجربے پر تبصرے کرتے رہے۔ سلطان شاہ نے انہیں دوپہر کا کھانا
کھانا ان کی پسند کے ہوٹل میں کھلایا اور پھر وہیں ان سے رخصت ہو کر اسٹیشن 4 کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ہم لوگوں کو اپنی کارگزاری سے باخبر کر سکے۔ سلطان شاہ نے اپنی روایت ختم کی تو میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت دیے بغیر اسے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے بدترین ذہنی اور اعصابی دباؤ میں مبتلا ہونے کے باوجود ایک ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا تھا۔ ایک بے زبان کتیا کو گیس کے ذریعے سسکا کر مارنا باعث شرم ہے۔ ویرا نے کھل کر اس کی مذمت کی۔ پتہ نہیں ڈینی کیوں تمہارا دماغ خراب کر رہا ہے؟ تمہیں اوبرائن کی کتیا سے ہمدردی ہے، ان انسانوں سے کوئی لگاؤ نہیں جو اوبرائن کی سازشوں کا ایندھن بن رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے کسی ندامت کے بغیر ڈٹ کر کہا، اس حرکت سے تم نے کیا مقصد حاصل کیا ہے؟ اگر اوبرائن گھر پر موجود ہوتا تو تم پر کوئی برا وقت بھی آ سکتا تھا۔ ایسی جذباتی حماقتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میں اسے کوئی نقصان پہنچا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی عزیز کتیا کی موت پر مجھے دلی خوشی ہے، وہ تمہاری عزیزہ تھی تو میں تم سے معذرت کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میرے رویے سے سلطان شاہ کا حوصلہ بہت بڑا ہوا تھا۔ غزالہ نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ پر مشکل سے قابو پایا، مگر وہ ان دونوں کے درمیان مخل نہیں ہوئی۔ اول خان بھی مزے لے رہا تھا، مجبوراً مجھے زبان کھولنی پڑ گئی۔ یہ واقعہ اوبرائن کے لیے ایک معنی خیز پیغام ہے۔ تم لکھ کر رکھ لو کہ کتیا کی لاش اسے حواس باختہ کر دے گی۔ اس واقعے کو الگ کر کے نہیں، واقعات کے تسلسل میں دیکھو۔ سلطان شاہ عقل سے بھاگا ہوا تھا، اس کے فرشتوں کو بھی واقعات کی ہوا نہیں لگی۔ اس نے جو کچھ کیا اسے مجنونانہ حرکت ہی کہا جا سکتا ہے۔ میرے لیے یہ بات اور بھی حیران کن ہے، سلطان شاہ کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اسے بعد کی تبدیلیوں کا علم نہیں تھا، پھر بھی اس نے ہماری مدد کی ہے۔ پھر اسے یہی کام سونپ دو کہ یہ شہر بھر میں لوگوں کے پالتو کتوں کو مارتا پھرے۔ سلطان شاہ کے لیے میری طرفداری پر ویرا برہم ہو گئی۔ شہر کے کتوں اور اوبرائن کی کتیا میں بہت فرق ہے، اول خان بولا۔ ہاں، کیونکہ وہ میری عزیزہ تھی۔ ویرا کی ذہنی روح بری طرح بہکی ہوئی تھی۔ اس بار ہم میں سے کوئی بھی اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو نہیں پا سکا۔ سلطان شاہ سنجیدہ تھا۔ دل کھول کر مجھ پر ہنس لو۔ ویرا میرے اوپر گرائی۔ پھر مجھے بتاؤ کہ سلطان شاہ کی احمقانہ مہم جوئی سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، پھر شاید میں بھی تمہارے طرح ہنس سکوں۔ تم دونوں سر پھرے یا نیم پاگل ہو، بلا وجہ خطروں کو للکارتے رہتے ہو۔ میں نے ویرا کی برہمی کا رمز پا لیا اور اپنے موقف میں ذرا سی تبدیلی لاتے ہوئے کہا، میں یہ مانتا ہوں کہ سلطان شاہ نے دیدہ و دانستہ ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی حرکت ہمارے لیے غیبی انعام بن گئی۔ سلطان شاہ کے لیے چند تنقیدی الفاظ سنتے ہی ویرا کے تیبروں میں ذرا سی نرمی آ گئی اور اس نے کہا، بولتے رہو، میں تمہاری بات دھیان سے سن رہی ہوں۔ بخشی نے اوبرائن کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اسے ذہن میں تازہ کرو تو وہ اس وقت غائب ہوگا۔ گھر پہنچنے پر کتیا کی لاش اسے دہشت زدہ کر دے گی۔ اس کے فلیٹ میں حفاظتی الارم وغیرہ بھی موجود ہوگا۔ اس بندوبست میں خلل ڈالے بغیر کوئی کتیا کو قتل کر سکتا ہے تو اسے بھی مار سکتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ آج کی رات اپنے گھر میں گزارے، اس طرح تمہاری پوزیشن مخدوش ہوگی۔ ویرا سوچتے ہوئے بولی، واشنگٹن والوں نے اوبی کو تم سے دور ہو جانے کی ہدایت کی تھی، اس نے تمہیں دھنراج کے ذریعے میجر بخشی کے حوالے کر دیا۔ یہ قتل تم سے یعنی کرنل جمال دستی سے منسوب ہو جائے گا۔ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ جس وقت کتیا ماری گئی میں بخشی اور دھنراج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دوسرا اتفاق میری پوزیشن صاف کر دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ کتیا کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کی موت کے سبب اور وقت کا تعین کیا جائے گا، مگر یہ بعد کی باتیں ہیں۔ فوری شبہ تم پر کیا جائے گا، تم خود ان دونوں کے ساتھ تھے، تمہارے کسی آدمی نے کتیا کو مار ڈالا۔ ان کے لیے جمال دستی ایس ٹی ایف کا تنہا باغی ہے جس پر اس کے ساتھی اعتماد نہیں کر رہے۔ وہ ایسا قابل اعتماد ساتھی کہاں سے لائے گا؟ تمہاری ہر بات مفروضوں پر مبنی ہے، ان سب کو سست مان لیا جائے تب بھی وہ ہوشیار ہو جائے گا اور فلیٹ سے کسی محفوظ تر مقام پر منتقل ہو جائے گا۔ ویرا اس وقت میری کہی ہوئی ہر بات پر ناقدانہ تبصرہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ یوں تو وہ پتال میں بھی چھپ سکتا ہے، میں نے ترشی سے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ ہر آدمی میں دباؤ برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ جان کے خوف سے کب تک یہاں چھپ کر سسکتا رہے گا؟ اس کی ساری کارکردگی تباہ ہو جائے گی۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ یہاں سے بوریا بستر سمیٹ لے گا؟ اگر حالات میں کوئی نمایاں تبدیلی رونما نہ ہوئی تو اگلے چند روز میں اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کل کسی وقت ایک دھمکیاں میز گمنام فون کال اس کے قدم بالکل اکھاڑ دے گی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں ریاست ہائے متحدہ ایشیا کا سب سے بڑا علم بردار وہی ہے۔ وہ چلا گیا تو یہ منصوبہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ غصے
غصے کے بھنور سے نکل جانے کے بعد جب بات دھیرے دھیرے ویرا کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی، اس وقت ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، ورنہ امریکہ کو اس کی من مانی سے روکنا آج کی دنیا میں ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں محض ان اتفاقات کی بنا پر سلطان شاہ کی حماقتوں پر اپنا سر دھننا شروع کر دوں؟ آخرکار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہرگز نہیں، تعریف کرنا یا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، بس اس کا بے رحمانہ مذاق مت اڑاؤ۔ اس نے کچھ ہاتھ پیر ہلائے ہیں تو اتفاقات ہمارے کام آئے ہیں۔ اس کے دماغ میں کوئی ہلچل نہ ہوتی اور شیری نہ ماری جاتی تو ہمیں کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ شیری؟ ویرا نے حیرت سے وہ نام دہرایا۔ تمہیں اوبی کی کتیا کا نام بھی یاد ہے؟ دشمن کے ساتھ اس کے قریبی لواحقین پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ واقعی تم نے اچھا کام کیا ہے، ویرا نے سلطان شاہ سے مخاطب ہو کر توصیفی لہجے میں کہا۔ دراصل تم کسی سورما کی طرح فاتحانہ انداز میں یوں سینہ تان کر آئے تھے کہ مجھے خواہ مخواہ تم پر غصہ آ گیا تھا۔ میں کھلے دل سے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ویرا کی اس فراق دلانہ رویے پر ہم تینوں حیرت سے اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ ویرا کی وہ شرافت سلطان شاہ سے ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ منہ بنا کر بولا، اس وقت تمہاری رگ اتری ہوئی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی غلطی مان لی۔ تھوڑی دیر بعد تم پھر اپنی پرانی حرکتوں پر اتر آؤ گی۔ بات یہیں ختم کر دو، اول خان نے جلدی سے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں آپس میں بار بار غلطیاں کرتے اور پھر ایک دوسرے کو مناتے رہو، اسی میں زندگی کا مزہ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ویرا تنک کر بولی۔ میں تمہارا کنایا اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ اول خان مسکرا کر سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شیری کے خلاف یہ کھٹ رگ پھیلاتے ہوئے تمہیں اندازہ تھا کہ تم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو؟ ہرگز نہیں، اس نے ایمانداری سے اعتراف کر لیا۔ یہ ساری باریکیاں تو میں اب سن رہا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل میرے جانے کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ویسے یہ بخشی اور دھنراج کون ہیں؟ کرنل جمال دستی کے دو نئے باس۔ اول خان کے بولنے سے پہلے میں نے جواب دے ڈالا۔ دونوں ہی اپنے نام سے بھارتی بلکہ ہندو معلوم ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ ایک پاکستانی ہندو ہے اور دوسرا بھارتی قونصل خانے کا ریکارڈ آفیسر۔ دونوں کے اس تعارف کے بعد میں نے اسے گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ویرا اور غزالہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے اور اٹھ کر ہمارے کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے لیے سنی سنائی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے ہاتھ پیر ہلائے کافی دن ہو رہے ہیں، کہو تو ہوٹل ہی میں دھنراج کا کام تمام کر دوں؟ اس نے پوری کہانی سمجھنے کے بعد تلخی سے کہا۔ اب تم ہمارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ میں نے سختی سے کہا۔ ہمیں پالیسی بدلنی ہوگی۔ غداروں کو خاموشی سے ٹھکانے لگانے کے بجائے بے نقاب کیا جائے اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جن مجرموں کے خلاف کوئی گواہ میسر ہو نہ شہادتیں، ان کا کیا کرو گے؟ وہ ہمارے کام کی بعض ناگزیر مجبوریوں سے پوری طرح واقف تھا۔ جہاں سب راستے بند ہوں وہاں خون بہانا پڑے گا۔ دھنراج کا کیس ایسا نہیں ہے، یہ شخص اپنے پورے خاندان کی روسیاہی کا سبب بن جائے گا۔ میجر بخشی کے خلاف تم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اس نے قدرے مسرت سے کہا۔ اسے ناپسندیدہ قرار دے کر یہاں سے ملک بدر کراؤ گے تو بھارت سے تمہارے دو سفارتکار اسی اعزاز کے ساتھ نکال دیے جائیں گے۔ اسے تو یہیں گھیرنا ہوگا، اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا۔ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان شاہ خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ میں رات گئے تک اول خان کے عملے کی طرف سے کسی ہیجان انگیز خبر کا منتظر رہا، لیکن وہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ اول خان حیران تھا کہ اوبرائن ڈی ہنٹ نے شیری کے پراسرار قتل کے بارے میں کوئی ہنگامہ آرائی کی تھی، نہ علاقے کے تھانے سے رجوع کیا تھا۔ ایک اہم سفارتی نمائندے کی محفوظ قیامگاہ میں دن دہاڑے اس کی پالتو کتیا کا قتل معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مجھے توقع تھی کہ جو ہی شیری کی لاش دریافت ہوگی، شہر کی انتظامیہ پر کڑا وقت پڑ جائے گا۔ اوبرائن نہ صرف لا قانونیت اور غنڈہ گردی پر واویلا مچائے گا بلکہ اپنی کتیا کے ماہرانہ پوسٹ مارٹم پر بھی اصرار کرے گا۔ یہ ناممکن تھا کہ اس روز اوبرائن یا بلیکی نے پلٹ کر فلیٹ کی خبر ہی نہ لی ہو اور یوں شیری کی لاش بے یارو مددگار پڑی رہی ہو۔ ان کی طرف سے مکمل خاموشی کا مطلب تھا کہ اس واقعے کے محرکات اور نتائج پر غور و خوض کیا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کے اخبارات میں بھی اس بارے میں کچھ نہ چھپا تو مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ میرا فطری رد عمل تھا۔ اس لمحے مجھے خیال آیا کہ اپنی خاموشی کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے نامعلوم حریف کو اسی ذہنی صدمے سے دوچار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ نفسیاتی حربہ بھی مطلوب رہا ہو، مگر میری رائے اس سے مختلف ہے۔ شیری کے قتل سے وہ
لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ خوفزدہ ہونے کی صورت میں انہیں شور مچانا چاہیے تھا، وہ خاموش کیوں ہیں؟ پاکستان میں جانی نقصان کے حوالے سے ان کی خاصی جگ ہنسائی ہوئی ہے، وہ کسی بھی معاملے میں اپنا دامن آلودہ ہونے سے نہیں بچا سکے۔ اس واقعے کی تشہیر ان کی مزید رسوائی کا سبب بنے گی کہ وہ اپنے پالتو کتوں کی حفاظت تک نہیں کر سکتے۔ وہ واقعی اعتماد کو مجروح کرنے والی بات تھی۔ شاید اول خان صحیح نتیجے پر پہنچا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لینے کے باوجود اوبرائن کے فلیٹ کا نمبر ملایا۔ 3 گھنٹیاں بجتے ہی اس کے فون سے منسلک خود کار جوابی مشین چل پڑی۔ اوبرائن کی آواز میں ریکارڈ کیے ہوئے پیغام کے بعد جو ہی میرا پیغام ریکارڈ کرنے کے لیے مشین چلی، CSD کے ذریعے لائن کٹ گئی۔ وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، وہ دہشت زدہ ہو گیا ہے، اسے اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا ہوگا۔ اول خان نے میری کال کے نتیجے سے واقف ہونے کے بعد کہا، ہماری توقع سے کہیں پہلے اس کے قدم اکھڑ گئے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا، میرا خیال تھا کہ ایشیا کا نیا نقشہ بنانے کا دعوے دار اتنی آسانی سے پسپا نہیں ہوگا۔ اس وقت تم نے غیر ارادی طور پر اپنی سگریٹ خود جلائی ہے۔ تمہارے بائیں بازو کی حرکت بڑی حد تک معمول کے مطابق تھی۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے میرے زخم کے بارے میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ زخم کتنا ہی گہرا ہو، وقت کے ساتھ آخر کار بھر ہی جاتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، پر امید رہنا بہت اچھی عادت ہے، مگر تمہاری یہ توقع درست نہیں کہ اپنی کتیا کی موت سے خوفزدہ ہو کر اوبرائن پسپا ہو گیا ہے۔ گھر چھوڑ کر بھاگ جانا بہرحال کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں نے سگریٹ کا دھواں اگل کر کہا، اسے تم روپوشی بھی کہہ سکتے ہو، بلکہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ اس وقت 10:55 ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رات اپنے فلیٹ میں گزار کر وہ مقررہ وقت پر اپنے دفتر چلا گیا ہو۔ دفتری اوقات کے بعد فون کر کے ہی کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ میں خفت امیز انداز میں سارا لا کر رہ گیا، اپنی خوش فہمیوں میں مستغرق ہو کر۔ میں نے وقت پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے اول خان سے کہا، اس کے دفتر فون کرو، اس نے تمہیں رابطہ کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا، وہ ممانت جمال دستی کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک گمنام دشمن کی طرف سے دھمکی امیز پیغام ضرور پہنچا دیا جائے۔ وہ سوچے گا گمنام دشمن کو اس کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر کیسے مل گیا۔ جو شخص اس کی کتیا تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے ایک فون نمبر حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معمولی سی بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تم درست کہہ رہے ہو، پھر بھی فون تم ہی کو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا تمہیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ میں خطروں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتا، وہ زندہ دلی سے بولا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اس کی آواز نہیں پہچان سکوں گا۔ میں اسے دیکھتا ہوں۔ اول خان کی بات مناسب تھی، بس مجھے آواز بدلنی پڑے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ ایک حساس پوزیشن پر کام کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری دھمکی ریکارڈ کرنے کی کوشش کرے اور CSD کے ذریعے لائن بند ہو جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ CSD ایسی ڈیوائس تھی جو اوبرائن کو بھی میسر نہیں تھی۔ یہ بات اس کے علم اور تجربے میں تھی کہ STF کے کرنل جمال دستی CSD سے مزین فون استعمال کرتا ہے۔ ریکارڈنگ پر فون کٹتے ہی اس کا ذہن میری طرف مبذول ہو سکتا تھا۔ اس وقت تک فون پر خصوصی بندوبست کے تحت آبزرویشن لگوائے بغیر یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ کسی کو کس نمبر سے فون کیا جا رہا ہے۔ آواز بدل لینے کے بعد میں اوبرائن کی شناخت کے خطرے سے بھی بچ سکتا تھا۔ میں نے اول خان کے مشورے سے CSD کو بند کر دیا۔ ہر اعتبار سے وہ ایک اہم فون کال تھی۔ میں نے اوبرائن کا نمبر ملایا۔ دوسری گھنٹی پر اس کی ہیلو سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک بڑے افسر ہو اور دیر سے دفتر جاتے ہوگے، مگر تم کسی معمولی کلرک کی طرح شاید بر وقت اپنے دفتر پہنچنے پر مجبور ہو۔ میں نے حلق کے بل بھاری اور چبھتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا فلیٹ آج پھر ویران پڑا ہوا ہے۔ ایڈیٹ، تم کون ہو اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی گراہٹ ابری۔ میں تمہاری شیری کا خیر خواہ ہوں۔ کل تم اپنے گھر سے کلرکوں کی طرح بر وقت نہ نکل گئے ہوتے تو آج شیری کے ساتھ تمہاری بھی تدفین ہو رہی ہوتی۔ آج تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس بار مجھے درمیان میں ہی ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ غالباً اوبرائن نے میری گفتگو ریکارڈ کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے اس تبدیلی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم آؤ، تمہاری ہڈیاں سرما بنا دی جائیں گی۔ اس کی آواز میں ہیجان اور غصے کی ملی جلی کیفیت عود کر رہی تھی۔ مجھ سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ ہوشیار رہنا، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے۔ آج کل یا پھر کسی بھی وقت اور کہیں بھی تم سے فیصلہ کن ملاقات ہوگی۔ سور کے بچے، تم لہجہ بدل کر لاکھ کوشش کر لو، لیکن میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم امریکی نہیں ہو، کوئی مقامی کتے ہو۔ میں تمہاری کھوپڑی اپنی ٹھوکروں سے اڑا دوں گا۔ تمہاری شیری مقامی کتوں کے لیے ترستی ہوئی مر گئی۔ اب وہی کتے تمہیں بمبوڑیں گے۔ اپنی بات
مکمل کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ اول خان نے ہلکی سی تالی بجائی۔ ویل ڈن، آواز ہی نہیں تم نے لب و لہجہ تک بدل لیا تھا، بالکل امریکی انداز میں انگریزی بول رہے تھے۔ غیر ملکی لب و لہجہ اپنانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ شرطیہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں امریکی نہیں ہوں، اسے دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب وہ میری ریکارڈ کی ہوئی آواز سن رہا ہوگا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ CSD آف تھی، اب وہ بھول کر بھی تم پر شبہ نہیں کر سکے گا۔ یہ خوشی ہے کہ میں نے اس پر اپنے ترکش کا ایک تیر اور چلا دیا۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے کب بھاگتا ہے۔ وہ زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ اس کے نام کی جوتی الٹ دو اور اسے بھول جاؤ، وہ اپنے بال نوچ نوچ کر خود ہی پاگل ہوتا رہے گا۔ ویسے تو دھن راج کی بھی نگرانی ہو رہی ہے، مگر میری زیادہ توجہ اب میجر بخشی پر ہے۔ پتہ نہیں بھارتی خفیہ ایجنسیوں والوں سے مجھے کیا اناد ہے کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا خون ابلنے لگتا ہے۔ ہمارا خون اپنے دشمنوں کو خوب پہچانتا ہے، بھارتی ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، اوبرائن کے ایشین پلان کے بارے میں جان لینے کے بعد بھی تم اپنی اس رائے پر قائم ہو؟ یقیناً، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ امریکی خدائی فوجدار بن کر اوپر سے اپنے عزائم مسلط نہیں کر سکتے، انہیں ہر جگہ کسی نہ کسی مضبوط حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بار بھارتی ان کے حامی ہیں۔ چین کے خلاف اس علاقے کی اکلوتی فوج اور اقتصادی قوت بننا بھارتی حکمرانوں کا دیرینہ خواب ہے۔ بھارتی حمایت کے بغیر وہ اپنا پروگرام واقعی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر تم نے میجر بخشی سے تو بہت کھل کر بات کی ہے۔ پروپیگنڈے اور ذہنوں کو مسموم کرنے کے لیے بھارتیوں کا ہوم ورک مکمل ہے۔ ہندوستان پر مسلم اقلیت کی طویل حکمرانی کا حوالہ ایک عام آدمی کو متاثر کرنے کے لیے بہت متاثر کن ہے۔ میں نے کہا، میرا وہ دن مسلسل سوچ بچار میں گزر گیا۔ دشمنوں کے چہرے ہمارے سامنے تھے، میں ان کے بارے میں ایک ڈیلی ڈالی رائے قائم کر چکا تھا، مگر کوئی آخری فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اوبرائن اور میجر بخشی پاکستانی قوانین کی رسائی سے بالکل باہر تھے۔ اپنی حکومتوں کے لیے وہ قابل قدر ہیرو تھے جو ایک شفاق دشمن کے سینے پر مونگ ڈالنے میں مصروف تھے۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ اوبرائن جیسے موذی کو پاکستان سے زندہ نکل جانے کا موقع دینا دانش مندی کے خلاف ہے۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر پوری بے خوفی سے اس کا سر کچل دینا چاہیے تھا۔ اس اقدام کے نتائج عواقب کو بھگتنا ان افسران کا کام تھا جو بڑی بڑی تنخواہیں لے کر اسلام آباد میں عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیوروکریسی کے ان کل پرزوں نے کھٹومل، چودھری اسلام اور پھر اوبرائن کے معاملے میں مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں بھی کسی امتحان سے دو چار کر دیا جائے۔ جب تک اوبرائن کی تقدیر کے بارے میں فیصلے کے نتائج کی ذمہ داری میرے اور اول خان کے سر تھی، میرا رویہ محتاط اور قدرے مدافعانہ تھا۔ اول خان کے باس کو اوپر سے گرین سگنل مل جانے کے بعد اس پر نظر ثانی ضروری ہو گئی تھی۔ اس وقت تک کی پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے دشمن پاکستانیوں کے بارے میں خوف زدگی کی حد تک احتیاط کر رہے تھے۔ اول خان کے آدمیوں کی کوششیں جاری تھیں، مگر مجھے ان کی کسی بڑی کامیابی کی امید نہیں تھی۔ اوبرائن اور میجر بخشی کی نظروں میں کرنل جمال دستی کی حیثیت سے میں اعتماد کے لائق تھا، لیکن وہ دونوں ہی مجھ سے براہ راست رابطے سے گریز کر رہے تھے۔ لے دے کر ایک دھن راج تھا جس سے میں بات کر سکتا تھا۔ اس کا نام ہماری فہرست کے آخری سرے پر تھا۔ کرنل جمال دستی کے روپ میں اپنا اعتبار قائم رکھنے کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ میں اوبرائن اور میجر بخشی کی ہدایت پر سختی سے عمل پیرا رہوں، دوسری صورت میں یہ اعتبار مجروح ہو سکتا تھا۔ دھن راج ایک رنگین مزاج امیر زادہ تھا، اس سے گفتگو میں محتاط رہ کر میں اس بند گلی سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر سکتا تھا۔ شام کو میں نے اسے فون کیا، ڈائریکٹ نمبر پر گھنٹی بجتی رہی لیکن جواب نہیں ملا۔ میں نے ہوٹل کے سوئچ بورڈ کا نمبر ملا کر آپریٹر سے دھن راج کے بارے میں جاننا چاہا تو اس نے مشینی تیزی کے ساتھ کچھ کہہ کر لائن کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی اور CSD نے لائن کاٹ دی۔ میں نے دوسری مرتبہ موبائل فون پر وہی نمبر ملایا، کال آپریٹر نے استقبالیہ کاؤنٹر پر منتقل کر دی۔ وہاں سے پتا چلا کہ دھن راج ہوٹل میں ہی مقیم تھا مگر باہر گیا ہوا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد میں نے 7 بجے دوبارہ اس کا ڈائریکٹ نمبر ملایا۔ اس بار پہلی گھنٹی پر ہی دھن راج نے ریسیور اٹھا لیا۔ کہاں غائب تھے؟ میں 3 مرتبہ رنگ کر چکا ہوں۔
ہوں، میں نے شکوہ کیا۔ اوہ کرنل، میری آواز سن کر وہ خوشی سے تقریباً چیخ پڑا۔ اس وقت میں کچھ اور مانگتا تو مجھے مل جاتا، میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ ایمرجنسی کے لیے مجھے کوئی نمبر دے دو، میں پریشان تھا کہ تم سے کہاں رابطہ قائم کروں، وہ خوشامدانہ آواز میں گڑ گڑایا۔ میری یہ مجبوری ہر ایک کے علم میں ہے، یہ دیکھ لو کہ تم نے سچے دل سے مجھے یاد کیا اور میں نے تمہیں خود ہی فون کر لیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ڈینی کے بارے میں کیا خیر خبر ہے؟ وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں نے کل سے اسے نہیں دیکھا، میں نے جھوٹ بولا، حالانکہ میں اس دوران میں کئی بار آئینے میں اپنا عکس دیکھتا رہا تھا۔ تلاش کرو، سراغ لگاؤ کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اب وہ اوبی کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ سخت ذہنی عذاب سے گزر رہا ہے۔ یہ میری بنیادی خواہش ہے، تم سب سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اوبی کی تکلیف اور ذہنی عذاب کے بارے میں ایک لفظ نہیں پوچھا۔ اس کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں۔ کل صبح اس نے اوبی کے گھر پر دعویٰ بولا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے دانے سے کیوں وہ بے ساختہ تحیر زدہ آواز نکل گئی۔ آج کے اخباروں میں تو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ اس بات کو دبا لیا گیا ہے، اوبی اپنے دشمن سے خود ہی نمٹنا چاہ رہا ہے۔ تصادم کی کسی خبر کو کیسے دبایا یا چھپایا جا سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، وہ فلیٹ میں رہتا ہے، وہاں تو ذرا سی چیخ بھی دوسیوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اوبی گھر پر نہیں تھا، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں سب محفوظ تھے۔ ڈینی نے کسی چیز کو چھیڑے بغیر اس کی چہیتی کتیا کو مار ڈالا۔ دھنراج نے اپنے ہیجان کے باعث اس سادہ سے واقعے کو ایک پراسرار اسیبی واردات کے روپ میں پیش کیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے پتا چلا کہ بند دروازوں سے گزرنے والا اسیب ڈینی کا تھا؟ اوبی کو پورا یقین ہے کہ پورے شہر میں ڈینی کے سوا کوئی اور اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حرکت اسی ذلیل کی ہے۔ اپنے لیے اس کے منہ سے نکلی ہوئی گالی کو میں پی گیا۔ میں نے بلیکی کو ڈینی کے فنگر پرنٹس دے دیے تھے۔ اسے فلیٹ میں ان فنگر پرنٹس کی موجودگی کے بغیر اتنا پوری یقین نہیں ہونا چاہیے۔ کتیا کی گردن پر دروازے کے دستے پر کہیں نہ کہیں اس کی انگلیوں کے نشان ضرور ملیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کسی کھڑکی یا دروازے کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس نے زور دے کر کہا، شاید کسی سوراخ سے کوئی زہریلی گیس اندر چھوڑی گئی تھی۔ اس وقت اوبی یا بلیکی میں سے کوئی اندر نہیں تھا۔ میں نے اپنی حسرت کو حیرت میں تبدیل کر دیا۔ وہ دونوں دفتر میں تھے۔ انہیں حیرت ہے کہ بلڈنگ میں چوکیداری کے بہترین نظام کے باوجود وہ اوپر کیسے پہنچا۔ میجر کا خیال ہے کہ وہ دونوں اب اس فلیٹ میں نہیں رہیں گے۔ کل کتیا ماری گئی، کسی وقت ڈینی ان دونوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔